سارے انبیاء برابر نہیں، کوئی کسی سے افضل ہے، کوئی کسی سے افضل ہے، اور پھر سب سے افضل ابراہیم کو قرار دے دیا، اور جب افضل قرار دیتے ہیں تو دوست بنا لیتے ہیں۔ تم خلیل ہو، تم دوست ہو، تو دوستی کے درجے پر ابراہیم کو رکھ کے درجوں کو کیا ختم کر دیا؟ کہ نہیں، دوست کے بعد بھی ایک درجہ ہے، وہ ہے محبوب کا، اور پھر محبوب کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آخری نبی کو کہا آپ ہمارے حبیب ہیں۔ حبیب کے معنی بھی دوست ہے، خلیل کے معنی بھی دوست ہے۔ بتاؤ دونوں کے معنی ایک ہیں تو ابراہیم بھی دوست اور ہمارا نبی بھی دوست، وہ حبیب ہے، یہ خلیل ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ تو ایک ہی ہے، معنی تو ایک ہی ہے، دوست دوست۔ اردو میں بھی ندیم دوست کو کہتے ہیں اور دوست کو بھی دوست کہتے ہیں، لیکن ندیم کے کیا معنی ہیں اور دوست کے کیا معنی ہیں؟ لفظ ایک ہی معنی میں اگر بہت سے لفظ ہوں تو سب کے معنی الگ الگ ہوں گے معنی دوست، لیکن کون سا دوست؟ یہی قرآن کا کمال ہے۔ لفظ رکھ کر کہا جب تک پوچھو گے نہیں استاد سے، قرآن لفظ پڑھوا دے گا لیکن اس کی روح نہیں پا سکتے کہ عالمین کسے کہتے ہیں۔ پڑھتے رہو، پتہ نہیں چلے گا عالمین کسے کہتے ہیں، پڑھتے رہو یوم الدین، پتہ نہیں چلے گا دین کسے کہتے ہیں، اور یوم کیا ہے اور دین کیا ہے اور یوم کیا ہے، پتہ نہیں چلے گا صراط مستقیم کیا ہے، صراط کیا ہے، مستقیم کیا ہے، پتہ نہیں چلے گا انعمتا کیا ہے، پتہ نہیں چلے گا ذالین کیا ہے، نقطوں کا پتہ نہیں چلے گا تو حرف کیا ہے، اور حرف نہیں پتہ چلیں گے تو لفظ کیا ہے، جب تک کہ استاد سے نہیں پوچھو گے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا قرآن اور استاد، تم نے استاد کو چھوڑا اور کتاب لے کے بھاگ گئے، اب بھٹکتے رہو، اب بھٹکتے رہو، آج تک بھٹک رہے ہو۔ اب جب کتاب تمہارے پاس ہے، جہاں چاہے پڑھ دو، جس طرح چاہے پڑھ دو، یہ کوئی فخر کی پوری رٹ لو، یہ کوئی بڑائی تھوڑی ہے کہ کتاب پوری رٹ لی، آنکھ بند کر کے رٹ لی۔ ہم آنکھ کھلوا کے پڑھوانا چاہتے تھے، تم نے آنکھ بند کر کے پڑھنا شروع کی۔ آنکھیں بند کیوں ہوئی؟ یاد رکھو جب کلاس روم میں استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو شاگرد کی آنکھیں استاد سے چار رہتی ہیں، وہ کبھی کلاس روم میں آنکھ بند نہیں کرتا، جب استاد سامنے نہیں ہوتا تو آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے۔ آج تک آنکھیں بند ہے، کتاب سمجھ میں نہیں آئے، اور کبھی بھی کتاب سمجھ میں نہیں آئے۔ کون بتائے گا؟ قرآن خود نہیں بتائے گا خلیل کیا ہے اور حبیب کیا ہے، خلیل کیا ہے اور حبیب کیا ہے۔ ابراہیم خلیل تھے، محمد حبیب تھے، دونوں کے معنی دوست ہیں۔ آپ ہمارے حبیب ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب فرق سنو، اور سوائے محمد کے یہ فرق کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ آل محمد بتائیں گے، دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا۔ خلیل کے معنی بھی دوست ہیں، مگر وہ دوست کہ دوست خود اللہ سے کہے مجھے دوست بنا لے، حبیب اسے کہتے اللہ خود کہے میرے دوست۔ ابراہیم نے کہا مجھے دوست بنا، اللہ نے کہا تم میرے خلیل ہو، یعنی ہم نے تمہیں دوست بنا لیا تمہاری ریکویسٹ پر، تم تھے اس مرتبے پر تھے کہ ہم تمہیں دوست بنا لیں تمہارے کہنے سے۔ محمد نے کہا نہیں ہمیں دوست بنا، حبیب تم میرے حبیب ہو، اللہ نے کہا تم میرے دوست ہو۔ خلیل نے کہا مجھے بنا، کب کہا؟ کب کہا؟ چار دیواری بنائی، گھر بنایا، گویا دوستی کو چار دیواری میں بند کیا، اور پھر جب گھر میں بیٹھ گئے یہ تیرا گھر ہے، تو آئے گا اس گھر میں، آئے گا کہ نہیں ہم تمہیں دوست بنا لیں گے۔ گھر بنایا ابراہیم نے دوست کو بلانے کے لیے، دوست نے اپنے گھر بلایا، محمد تو دوست بنانے۔ آؤ آؤ تم یہاں آؤ،
نہیں فرق نہیں سمجھے. ابراہیم اللہ سے کہہ رہے تھے تو یہاں, اللہ محمد سے کہہ رہا تھا تم. نبی نبی ہے, رسول رسول ہے, خلیل خلیل ہے, حبیب حبیب ہے. کون سمجھائے گا, کون بتائے گا؟ لفظ نہیں ہے قرآن, صرف لفظ نہیں ہے. اسی لیے آج ہر مفسر ہارا بیٹھا ہوا ہے. 87 حروف ہیں قرآن میں ایسے جس کے معنی کسی مفسر کے پاس نہیں ہے. قرآن لے لی, کافی کافی ہے تو بتاؤ الف لام میم کیا ہے, بتاؤ الف لام را کیا ہے, بتاؤ یاسین کیا ہے, بتاؤ حامیم کیا ہے, بتاؤ نون والقلم کیا ہے, بتاؤ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے, بتاؤ طہ کیا ہے, بتاؤ صاد کیا ہے, بتاؤ قاف والقرآن المجید کیا ہے, حروف مقطعات کیا ہیں. مقطع یعنی قطع ہونے والے حروف جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائیں. یہ ٹکڑے ٹکڑے سورے شروع ہو رہے ہیں اور ان ٹکڑوں کے معنی بتاؤ. ٹکڑوں کے معنی نہیں معلوم, نیچے لکھ دیا, قاف کے نیچے قاف لکھ دیا, سواد کے نیچے سواد لکھ دیا, طہ کے نیچے طہ لکھ دیا, یاسین کے نیچے یاسین لکھ دیا, الف لام میم کے نیچے اردو میں الف لام میم لکھ دیا, الف لام را کے نیچے الف لام را لکھ دیا. کیا ہوا؟ کافی نہیں ہوا, کافی نہیں ہوا. لے کے تو بہت جلدی میں بھاگے تھے اور وہ بھی زبانی بھاگے تھے, کچھ لے کے تو گئے نہیں تھے. بس اعلان کر دیا تھا پالیسی کے تحت کہ بس یہ کافی ہے, ہمارے پاس ہے تو تمہارے پاس ہے, اور اب تک ہے, اب تک ہے. کالی کو لے آؤ, کالی نہیں آئیں گے. کیوں؟ ہم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے ہم دوش پہ ابا نہیں ڈالیں گے جب تک کہ ہم قرآن کو مکمل نہ کر لیں. اب آئے, یہ ہے قرآن جس کو تم نے کافی کہا تھا اور جو کتابی شکل میں نہیں تھا, زبانی تھا معاملہ, یہ ہم لے آئے. یہ ہے نبی نے جو لکھایا. ہم اس کے حاشیے لکھ رہے تھے, شان نزول لکھ رہے تھے تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو. اس کی ترتیب ہمیں یاد ہے زبانی, اس لیے کہ پہلی آیت ہمارے سامنے اتری. تم لوگ اس وقت نہیں تھے غار حرا میں جب سورہ علق نازل ہوا, جب اقرا کی آیتیں نازل ہوئیں. ہمیں معلوم ہے کہ اقرا سے شروع ہو کر کہاں پہ قرآن ختم ہوا, ہم نے اس ترتیب سے لکھ دیا. حاشیے پہ بتا دیا کہاں کون سی آیت آئی, کس سورے میں کون سی آیت پیغمبر نے رکھوائی تھی. یہ ہے, زیر و زبر لگا دیا, جزم لگا دیے, پیش لگا دیے, تشدیدیں لگا دیں تاکہ پڑھنے میں دقت نہ ہو, لفظ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. ہمیں نہیں چاہیے تمہارا قرآن. اب مہدی سے پہلے نہیں دیکھ پاؤ گے. جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے اب اس پہ تمہاری نظر نہیں پڑ پائے گی. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نجس مجھے چھو نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا قرآن کا دعویٰ سوا معصوم کے کوئی چھو نہیں سکتا. ہمیں نہیں چاہیے تھا. نہیں, تمہارا قرآن. جملے نے بتایا تمہارا اور ہمارا اور. یہ ہمارا تمہارا شروع کس نے کیا؟ اب کہانیاں بنا, علی نے تو لپیٹ کے رکھ دیا. کہانی بنا, جو چیز نہیں ملتی. لومڑی کا قصہ سنا ہے نا, انگور آئے پہنچ گئے, کھٹے انگور سنا ہے تو کھٹے میں کیا ہوتا ہے, کھٹاس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے. اب حیدرآبادی ہو تو کھا لے, سب تھوڑی کھٹا کھا سکتے ہیں. سب کہاں تک کھٹے کھائیں گے, یا وہ کھٹا کھا لے. بھئی ہر زمانے میں کھٹا تھوڑی کھایا جاتا ہے.
امت 1400 سال سے کھٹے میں پڑی ہے، کھٹے میں پڑی ہے کہ گڈھے میں پڑی ہے، پتہ نہیں کہاں پڑی ہے. قیامت ہے قیامت. اب کیا کریں؟ نہیں ملا، لے گئے تو انگور کھٹے. کیا کہا؟ ہاں یہ بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ علی قرآن لائے تھے. اب روایت بھی نہ بیان کریں. ہاں وہ یہ کہتے 40 پارے ہیں، 40 پارے تحریف کے قائل ہیں، گھٹاؤ بڑھاؤ کے کھٹے ہیں. یہ سب کھٹا پن ہے. پروپیگنڈا کسے کہتے؟ کھٹے پن کو. تو کیا ہم متاثر ہو جائیں گے اس سے؟ 40 ہیں تو میں پوچھوں 30 کیسے ہیں؟ بھائی ایک منطق ہے نا. آپ جواب دو. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں دیکھیں آپ وہاں پہنچتے کہ نہیں. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میرے 30 پارے ہوں گے. نہ 30 لکھا ہے نہ 40 لکھا ہے. گنتی کہاں سے؟ کہاں سے آ گئی گنتی؟ اور پھر یہ رکوع منزل یہ کہاں سے آیا ہے؟ سب سعودی عرب کا قرآن سب حاجی لے کے آتے ہیں. سب کے گھر میں ہوگا وہ چھوٹا والا ٹائپ والا ہرے رنگ کی جلد ماشی رنگ کی. لائے تو سب ہوں گے حاجی، لائے تو سب ہوں گے. لا کے رکھ لیا. قرآن ہوتا ہی رکھنے کے لیے. نہیں کبھی کبھی تو قرآن کو استعمال کر لیں. استعمال میں بتا پاکستانی قرآن لے لیجئے رضا احمد بریلوی کا اور دونوں کو سامنے رکھ لیجئے. کہیں سے بھی لے لیجئے. غلام علی اینڈ سنس تاج کمپنی کا. اور سامنے صفحے کھولتے جائیے. ایک اس کا صفحہ ایک اس کا صفحہ. سعودی عرب کے قرآن پہ جو منزل اور رکوع اور فلانا اور یہ اور وہ مل جائے تو یہاں ہے وہاں نہیں. یہاں منزلیں ہیں وہاں منزلیں نہیں ہیں. یہاں رکوع ہیں وہاں رکوع نہیں. اور اگر بہت ہی باریک کام کرنا ہے تو آیتیں ملا کے دیکھ لو. زیر و زبر کا فرق مل جائے گا. لفظ بتائے دیتا ہوں. ذوف اور ضاف. سعودی عرب نے ضاف لکھا ہے، پاکستانی قرآنوں میں ذوف لکھا ہے. تو پیش اور زبر کا تو فرق ہو گیا. تم تو کہہ رہے ہو بال برابر فرق نہیں ہے. ارے یہ تو سامنے کی کل جا کے دیکھ لینا. 40 پارے تو کہانی ہے. جو ابھی بتایا یہ کہانی نہیں ہے. اور اگر آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند ہیں. آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کافی نہیں ہے. آج اگر خط لکھا جائے ان کو تو بحث شروع ہو جائے گی. یہ کہیں گے پیش صحیح ہے، وہ کہیں گے زبر صحیح ہے. نہ وہ زبر ہٹائیں گے نہ آپ پیش ہٹاؤ گے اور بحث شروع ہو جائے گی. بحث سے بچنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. کیا فائدہ بحث کرنے سے؟ کیا فائدہ؟ جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، ڈھک کے رکھو. تو یہی تو کہہ رہے ہیں جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، ڈھک کے رکھو. ہم سے نہ پوچھو علم کہاں ہے، تابوت کہاں ہے، مجلس کہاں ہے. ڈھکا رہنے دو تو زیادہ اچھا ہے. معاملہ ڈھکا رہنے دو. اور بہت اگر ضد آ ہی جائے تو پڑھنے سے کوئی مانے تو نہیں ہے کوئی چیز. کوئی علم میں ناقص تو نہیں ہے معاملہ. کوئی خوف تو نہیں ہے کہ نہیں ہے علم تو ہم بات نہیں کر سکتے. ہر چیز کی جڑ دیکھی جاتی ہے اور جڑ کے رکن دیکھے جاتے ہیں. پہلے جڑ دیکھی جاتی ہے، اصول کہتے ہیں جڑ کو، اصول. پھر اس کے رکن دیکھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بیچ سے رکن پکڑ لیا اور کہا یہ قرآن میں دکھاؤ. مثلا ابھی آم کا ذکر کر رہا تھا
تو یہ تو نہیں آپ کہو گے کہ آم کی گٹھلی دکھاؤ قرآن میں. ریشہ دکھاؤ گٹھلی کا. اور ایک چیز گٹھلی کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ ابال کے کبھی کبھی کھائے. جب آم ختم ہو جاتے ہیں تو آم کے شوقین پھر یہ سب کرتے رہتے ہیں، گٹھلیاں بو رہے ہیں، اس میں سے وہ نکل رہا ہے پیڑ، پھر وہ پتے توڑ کے پھینکے، پھر اس کو بجا رہے ہیں. اب آم تو گئے، پپیا بنا رہے ہیں، آم تو گئے. اور پہلے زمانے میں مٹکے میں چڑھا دی گٹھلیاں ابل رہی ہیں، پھر وہ سل بٹے سے پھوڑی جا رہی ہیں، پھر اس میں سے نکالا، نمک مرچ لگا کے کھایا جا رہا ہے. اب ہر چیز تم کو قرآن میں دکھاؤ. بھئی ہوگا تو آم ہوگا، بھئی انگور ہوگا، خوشہ دکھائیے، انگور کے اندر کے بیج دکھائیے. یہ سب نہیں ہوتا. سمجھ گئے نا بات؟ اب میں آگے چلوں، آگے چلوں. احکام میں جو عین اصول ہے بابو کہہ دیا یہ ہوگا. ابھی قرآن سے ہی مثال دوں گا. بس کا الصلاۃ، نماز پڑھو. لفظ صلاۃ چھوڑا، قرآن میں وضو دکھاؤ، قرآن میں نیت دکھاؤ، قرآن میں قیام دکھاؤ، قرآن میں رکوع دکھاؤ، قرآن میں سجدہ دکھاؤ، قرآن میں قنوت دکھاؤ، قرآن میں تشہد دکھاؤ، قرآن میں سلام دکھاؤ، قرآن میں فجر دکھاؤ، قرآن میں ظہر دکھاؤ، قرآن میں عصر دکھاؤ، قرآن میں مغرب دکھاؤ، قرآن میں عشاء دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ کئے بج کے کئے منٹ پر صبح، قرآن میں دکھاؤ ظہر کئے بج کے کئے منٹ پر، قرآن میں دکھاؤ عصر کئے بج کے کئے منٹ پر، قرآن میں دکھاؤ سورج ڈوب کر کئے بج کر کئے منٹ پر، مغرب دکھاؤ عشاء کئے بجے، قرآن میں دکھاؤ اذان نماز سے کئے منٹ پہلے، قرآن میں دکھاؤ کہ روس میں صبح کب ہوتی ہے اور امریکہ میں صبح کب ہوتی ہے. وہاں کی صبح کی نماز دکھاؤ، یہاں کی صبح کی نماز دکھاؤ. پاکستان اور دبئی میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، 2 گھنٹے پہلے والی دکھاؤ، 2 گھنٹے بعد والی دکھاؤ. کیا کیا دکھاؤ؟ الصلاۃ. بات سمجھ گئے ہو یا میری بات سمجھ لی ہے نا؟ الصلاۃ، بس نماز پڑھو. اور اگر تم نے یہ سب کیا، اللہ کہہ رہا نماز پڑھو الصلاۃ، تم کھڑے ہو گئے. پروردگار ایسے کہ ایسے کہ ایسے کہ ایسے کہ کیسے؟ پڑھو تو پڑھو. اور اگر تم نے یہ سب کیا ایسے یا ایسے کیسے، جب ایسے کیسے کیا تو کیا کہے گا پروردگار جواب میں؟ بن گئے نا بنی اسرائیل، ہم نے مسلمان بنایا تھا، تم بن گئے یہودی. یہی بچانا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر آخر کی امت یہودی نہ بنے. بہت یہودی بننے کا شوق ہے. ایک شخص قتل ہو گیا، سورہ بقرہ. سب نے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ موسیٰ نے اللہ سے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ اللہ نے کہا اس کا قاتل تلاش کرنا ہے تو ایک گائے لاؤ، ایک گائے لاؤ، گائے خرید کے لاؤ. اگر تم نے یہ سب کیا ایسے یا ایسے کیسے، جب ایسے کیسے کیا تو کیا کہے گا پروردگار جواب میں؟ بن گئے نا بنی اسرائیل، ہم نے مسلمان بنایا تھا، تم بن گئے یہودی. یہی بچانا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر آخر کی امت یہودی نہ بنے. بہت یہودی بننے کا شوق ہے. ایک شخص قتل ہو گیا،
سورہ بقرہ. سب نے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ موسیٰ نے اللہ سے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ اللہ نے کہا اس کا قاتل تلاش کرنا ہے تو ایک گائے لاؤ، ایک گائے لاؤ، گائے خرید کے لاؤ، اس کو حلال کرو، اسے حلال کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم پہ مارو، وہ خود بولے گا، قاتل کا نام بتا دے گا. اب اس میں حکم کیا ہے؟ حکم ہے گائے حلال کرو. بنی اسرائیل سے حکم دیا اللہ نے، گائے حلال کرو. حکم کیا ہے؟ گائے حلال کرو، قربان کرو. اس لیے سورہ کا نام ہے بقرہ. بقرہ معنی گائے. اسی گائے کی وجہ سے اتنے بڑے سورے کا نام گائے ہو گیا. یہ گائے کیوں نام ہو گیا؟ اس لیے کہ حکم گائے کا ہے. جاؤ گائے لاؤ. اب لے آؤ. اب پوری قوم موسیٰ کے پاس. کس رنگ کی ہو؟ گائے کس رنگ کی ہو موسیٰ؟ اب موسیٰ تو ظاہر ہے کہ بغیر اللہ میاں کے بولتے ہی نہیں تھے، اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے تھے. اور بار بار کوہ طور پہ جانا. کتنا دوڑاتے تھے یہ یہودی ہمارے موسیٰ کو، کتنا دوڑاتے تھے. جاؤ پوچھو، پھر آؤ، جاؤ پوچھو. اسی لیے ہمارے پیغمبر کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ. بس جہاں ہمارا نبی بیٹھا، جاؤ جبریل، جاؤ جبریل، جاؤ جبریل. اس لیے کہ حبیب ہے، حبیب ہے. کس رنگ کی ہو؟ موسیٰ گئے. پروردگار کس رنگ کی؟ کھلتا ہوا زرد رنگ ہو، نہ زیادہ لائٹ ہو نہ زیادہ ڈارک ہو، نہ زیادہ گہرا ہو نہ زیادہ ہلکا ہو. ان کو دیکھیے ذرا، نہ زیادہ گہرا ہو نہ زیادہ ہلکا ہو، زرد رنگ ہو، کھلتا ہوا ہو. کھلتا ہوا یعنی آنکھوں کو اچھا لگے. اب جاؤ زرد ڈھونڈ لا. آدھی دور گئے تھے پھر واپس. اے موسیٰ، وہ گائے کی عمر کیا ہو؟ بڑھیا ہو یا چھوٹی سی ہو، بچیا ہو؟ پھر گئے موسیٰ. اے پروردگار، ابھی اکٹھا اللہ میاں کو معلوم تھا یہ سوال ہوں گے تو پورا پروسیس بتا دیتے ہیں. نہیں معلوم ہے کہ کیا کیا سوال ہوں گے. کہا موسیٰ جاؤ ان سے کہو کہ نہ زیادہ بڑھیا ہو نہ زیادہ بچی ہو، بچیا بھی نہ ہو، درمیانی عمر ہو. اب جاؤ لے ڈھونڈو. اب یہاں وہاں 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 ڈھونڈتے پھرے. اب وہ گائے اچھی تندرستی کھڑی ہوئی تھی، اسی رنگ کی جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا. یہ ہم خریدیں. اس نے کہا ہم کیوں بیچیں گے؟ نوجوان نے کہا ہم کیوں بیچیں گے؟ کہا بھائی یہ معاملہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ہے، تم حضرت موسیٰ کی قوم میں ہو تو اس وحی کا احترام کرو. کا احترام تو کریں گے، بیچ دیں گے، لیکن قیمت منہ مانگی لیں گے. دیکھیے رنگ عمر میں پڑ گئے. اگر پہلے قیمت طے کرا لیتے اللہ میاں سے، اور اللہ میاں کہتے بس 80,000 کی نہ ہو، تو قوم بچ جاتی. یعنی قوم کے بچانے کے جو نسخے ہیں وہ نسخے پیغمبر سے قوم نہیں پوچھتی، جو غرق ہونے کے نسخے ہیں وہ سارے پوچھ لیتی ہے. ہمارے پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ غرق قوم کہاں ہوتی ہے، بچایا کیسے جائے. کہ قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ گمراہ نہ ہو جاؤ. لیکن اگر کسی امت کو ضد ہی آ جائے، پیغمبر سے ضد آ جائے،
خدا نہ کرے کہ کسی امت کو اپنے پیغمبر سے ضد ہو جائے. نوح سے لے کر خاتم تک یہی ضدیں ہم نے دیکھی اور یہی ضدیں لے ڈوبی. امت یہی سمجھتی رہی گئے جنت میں. گئے کہاں؟ ابھی تو صراط بنائے ہیں جس میں لٹک جائے گا آدمی، فوراً تھوڑی گرے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ صراط سے فوراً جہنم میں گر گیا، پہلے لٹکایا جائے گا تاکہ جھولے. اب گرا اور اب گرا، اب گرا اور اب گرا. نظارے ہیں نظارے. اب جسے نکلنا ہے وہ نکل گیا، جس کے پاس نسخہ ہے وہ نکل گیا. تو پوچھ لیتے کہ قیمت مقرر کر دے. اس نے کہا منہ مانگی قیمت لوں گا. تو لے جاؤ گئے. لینا تو تھی حکم الہی. کبھی کبھی حکم الہی بھی بڑا مہنگا سودا ہوتا ہے اور قوم کو ادا کرنا ہوتا ہے. سستے میں چھوٹ رہے تھے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اجر میں کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، بس مودت کر لو. اتنا سستا نسخہ دے دیا. اب مہنگے مہنگے سودے ہو رہے ہیں. اب مہنگا سودا ہو رہا ہے. دیکھیے جس کو آپ سستا سمجھے، مودت فی القربہ نبی نے یوں دے دیا، امت کو قدر نہیں کی. بنی اسرائیل میں یہی سودا بہت مہنگا تھا. یہی سودا بہت مہنگا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو مہنگا پڑ گیا، مسلمانوں کو سستے میں ملا، اس لیے قدر نہ کی. اللہ نے بنی اسرائیل سے قدر کرائی. اس جوان نے کہا کہ منہ مانگی قیمت لیں گے. قوم نے جا کے موسیٰ سے کہا منہ مانگی قیمت مانگ رہا ہے. کہ پوچھو اس سے. گائے کا قیمت کا گائے تم حلال کرو گے نا، اس گائے کی جو کھال نکلے گی اس پوری کھال کے برابر بھر کے سونا لوں گا. اس گائے کی کھال بھر لی جائے اور چاروں کونے تم لوگ پکڑ کے لاؤ گے اور اس پہ سونا لدا ہو. یہ ہے قیمت. کیسی قیمت دینی پڑی بنی سے؟ دینا تو ہے. گائے چاہیے، حکم الہی پہ عمل کرنا ہے. گائے خریدتے نہیں، قیمت دیتے نہیں تو عمل ہوگا نہیں. عمل ہوگا نہیں تو اللہ ابھی جہنم میں پھینک دے گا. کہ موسیٰ کا کہا نہیں مانا. اور پھر ادھر قاتل کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اس میں راز بھی چھپا ہوا ہے. قاتل کا راز بھی پتہ چلانا ہے. گائے حلال کی، سونا بھر کے لے گئے، اس کو قیمت دی. اب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اس نوجوان کو، 23 برس کے نوجوان کو تو نے اتنی قیمت کیوں دلوا دی؟ کہ گائے اس کے پاس تھی اس لیے قیمت دلوائی. کہ قیمت کیوں دلوائی؟ کہ اس لیے دلوائی کہ روز آنا عبادت کر کے صبح سے لے کے شام تک جب نماز پڑھتا تھا، ہر نماز کے بعد آل محمد پہ درود پڑھ کر. درود دولت مند بناتا ہے. ارے ایک جوان کا درود تو اتنے میں بھی تھا. دولت ہے درود. دولت ہے درود. اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کو امیر بننا ہے درود کی تسبیح پڑھا کیجئے. ہر عامل یہی بتاتا ہے، اس لیے کہ کتاب میں لکھا. اور جو نہیں ملتی تو وہ جمع ہے وہاں. تیسری نسل میں مل جائے گی، چوتھی نسل میں، پانچویں میں، ساتویں میں کوئی نہ کوئی کروڑ پتی نسل میں پیدا ہوگا. پڑھو تو تم ہی کیوں بن جاؤ، نسل میں بنے. جمع ہے. جتنے بھی درود تم نے پڑھے ہیں سب جمع ہے. وہ درود پڑھا کرتا تھا، اللہ نے اسے امیر بنا دیا. اور اسی درود کے ذریعے قاتل کا پتہ بھی چل گیا. اب سمجھ میں آیا درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قاتلوں کے لیے درود نہیں پڑھا جاتا، مقتولوں